بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ غازہ کو مدد پہنچنی شروع ہو گئی، دوبارہ تعمیر کے لیے کئی سال لگیں گے، فوری $38 ملین کی ضرورت۔ غازہ جنگ بندی پر عمل جاری، ایجپٹ ڈیلیگیشن نے کی اسرائیل اور حماس کے عہدیداروں سے بات چیت۔ بائیڈن نے دیا 2 ریاستی حل پر زور، اینٹونی بلنکن اسرائیل اور مغربی کنارے کا دورہ کریں گے۔ فلسطینی فتح کے ساتھ نئے دور میں داخل، لمبی لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، حماس لیڈرز کا خطاب۔ فلسطینی آزمائش میں کھرے اترے، خامنائی کا خطاب۔ انصار اللہ تحریک نے کہا حماس کی جیت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والوں کو دھکا لگا۔ نائجیریا کے آرمی چیف فوجی عہدیداروں کے ساتھ پلین کریش میں ہلاک۔ دہلی میں ویکسین کی قلت، کیجریوال نے کہا 24 گھنٹوں کے اندر بیرونی ملکوں سے ٹیکے حاصل کیے جائیں۔ انڈیا میں 2,57,000 نئے کووڈ کیس، تمل ناڈو میں لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غازہ میں جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے۔ ایجپٹ نے حماس اور اسرائیل کے عہدیداروں کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کی اور جنگ بندی برقرار رکھنے کے حوالے سے کوششوں پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایجپٹ کے ڈیلیگیشن نے باری باری سے اسرائیل اور غازہ کا دورہ کیا۔ جمعے سے جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 11 دن کی لڑائی کے دوران غازہ میں زبردست تباہی آئی۔ غازہ میں اسرائیل کی بمباری میں مرنے والے خاندانوں میں سوگ کا ماحول ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غازہ کی مدد اور انسانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا وعدہ کیا ہے۔ بائیڈن نے سیز فائر کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس میں پیش ہوتے ہوئے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ قبلہ اول اور بیت المقدس ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم نے قابض دشمن کے خلاف جیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 11 دن کی لڑائی کو معرکہ القدس کا نام دیا ہے۔ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں اور دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہوا ہے۔ ہمارے دل خوشی سے باغ باغ ہیں۔ آج پوری دنیا، فلسطینی قوم اور دنیا کے زندہ ضمیر لوگ خوش ہیں۔ فلسطینی قوم نے جس بہادری کا مظاہرہ
مظاہرہ کیا ہے اس نے پوری فلسطینی قوم کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم اور مسلم امت اس کامیابی کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے حماس اور اسلامی جہاد کے شہید کمانڈرز کی قربانیوں کو یاد کیا اور فلسطینی قوم کا ساتھ دینے پر مسلم امت کا شکریہ ادا کیا۔ اسماعیل ہانیہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی، مسلم ملکوں اور عرب ملکوں سے کہا کہ وہ غزہ کی دوبارہ تعمیر میں اپنا رول ادا کریں۔ اسماعیل ہانیہ نے ایران کو اس کامیابی میں اپنا ایک پارٹنر قرار دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ حماس کے ایک اور لیڈر خالد مشعل نے شمشیر قدس آپریشن کو آزادی کے راستے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ خالد مشعل نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مزاحمت کا پیغام بالکل صاف ہے اور دشمن اسے سمجھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کو اس وقت جارحیت روکنی پڑی جب صہیونی دشمن کی امیج تباہ و تاراج ہو گئی۔ خالد مشعل نے کہا کہ فلسطینی قوم اسرائیلی جارحیت کے دوران ڈٹی رہی اور اب مزاحمتی طاقتیں لمبی لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسرائیل کے خلاف تاریخی جیت پر فلسطینی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ فلسطین اور زیادہ مضبوط ہوگا اور اسرائیل اور زیادہ کمزور ہوگا۔ خامنائی نے کہا کہ فلسطینی عوام اپنی آزمائش میں کھرے اترے ہیں اور اسرائیلی دشمن کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینی عوام کی ہر طرح سے مدد کریں۔ انہوں نے خاص طور پر دوبارہ تعمیر کی سرگرمیوں میں مدد پر زور دیا۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے آپریشن شمشیر قدس سے ان لوگوں کو دھکا لگا ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں۔ ان کا اشارہ UAE، بحرین اور دوسرے ملکوں کی طرف تھا جنہوں نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتے بنائے۔ انصار اللہ تحریک کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا کہ ہم فلسطینی قوم خاص طور پر مزاحمتی طاقتوں کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کامیابی سے کئی سبق حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں صہیونی نظام کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ الحوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے چیئرمین نے کہا کہ غزہ کی مزاحمتی طاقتوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس اور اقصی کا محافظ ثابت کیا ہے۔ مہدی محمد حسین نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ، صہیونی حکومت اور کئی مغربی اور مشرقی ملک فلسطین کاز کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈیل آف دی سینچری اور فلسطینیوں کے لیے ایک دوسرے وطن کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں سے میڈیا کی جنگ بھی ہار گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر مدد پہنچنی شروع ہو گئی ہے۔ ہزاروں فلسطینی ریفیوجی کیمپس اور عارضی پناہ گاہوں سے اپنے گھر پہنچ رہے ہیں۔ ان کے گھر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دوبارہ تعمیر کے کاموں کے لیے کئی سال لگیں گے۔ WHO نے زخمیوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک راہداری بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ 11 دن کی لڑائی میں 250 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر غزہ کے تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی امدادی ایجنسیوں کے ٹرکس ضروری سامان، دواؤں، فیول اور کھانے کے ساتھ غزہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ یہ کوششیں یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے کرم شالوم کراسنگ ان ٹرکوں کے لیے کھول دی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی بچوں کے لیے کام کرنے والی ایجنسی یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں لڑائی کی وجہ سے 1 لاکھ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا۔ یونیسیف نے یہ بھی بتایا کہ 8 لاکھ لوگوں کو پینے کے پانی کی سہولت نہیں ہے۔ فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دوبارہ تعمیر کے لیے لاکھوں ملین ڈالرز کی ضرورت ہے۔ WHO ترجمان مارگریٹ ہیرس نے فوری ہیلتھ انفراسٹرکچر اور سٹاف کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہزاروں زخمیوں کے بوجھ کی وجہ سے صحت کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ کئی برسوں سے غزہ اسرائیل اور ایجپٹ کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ لوگوں اور سامان کے آنے جانے پر پابندی ہے۔ ان ملکوں کو ڈر ہے کہ ناکہ بندی نہیں رہی تو حماس تک ہتھیار پہنچائے جائیں گے۔ فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ سب سے پہلے وہ بے گھر لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے فوری $38 ملین کی ضرورت ہے۔ غزہ کی وزارت ہاؤسنگ نے کہا کہ 1800 ہاؤسنگ یونٹس رہنے کے لائق نہیں رہی اور 1000 کو تباہ کر دیا گیا۔ ریڈ کراس کے مڈل ایسٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ 2 ہفتوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے کئی سال لگیں گے۔ اسرائیل میں لوگ اب بام شیلٹر سے باہر نکل رہے ہیں۔ ایمرجنسی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ اتوار سے تمام سکولز کھل جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ فلسطینیوں نے لڑائی کے دوران 4300 سے زیادہ راکٹس فائر کیے، جن میں سے زیادہ تر کو ایئر ڈیفنس نے روکا۔ کئی راکٹس گھروں، عبادت گاہوں اور دوسری عمارتوں پر گرے۔
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन 26 और 27 मई को इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। बताया गया कि इस दौरे के दौरान वो जंगबंदी को मजबूत करने की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने इसराइल फलस्तीन मसले के बारे में काबिल एतराज ट्वीट पर हंगामे के दौरान अपनी एक मुलाजिमा को निकाल दिया है। बताया गया कि एमिली वाइल्डर को कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ 16 दिनों बाद निकाल दिया गया। उन्हें 3 मई को ही नौकरी पर रखा गया था। एमिली वाइल्डर एक यहूदी हैं। उनसे कहा गया कि उन्होंने खुली जानिबदारी का मुजाहरा किया है। जारी रहते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में आर्मी चीफ और 11 दूसरे ओहदेदार एक प्लेन क्रैश में हलाक हो गए। बताया गया कि कदूना एयरपोर्ट पर उतरने से बिल्कुल पहले यह हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गिर पड़ा। यह हादसा जुमे को पेश आया। ये नहीं बताया गया कि आर्मी चीफ मोहम्मद यरीमा के अलावा कौन से ओहदेदार हलाक हुए हैं। उन्हें जनवरी में ही सदर मोहम्मद बुहारी ने आर्मी चीफ की हैसियत से मुकर्रर किया था। सीरिया की वजारत खारजा ने सदारती इलेक्शंस में बाहर के मुल्कों में रहने वाले सीरियन शहरियों के बड़ी तादाद में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया है। वजारत खारजा ने दमिश्क में एक बयान जारी करते हुए कहा कि बाज मुट्ठी भर मुल्कों ने जो सीरिया के दुश्मन हैं सीरियन अवाम को वोट देने से रोका, लेकिन पूरी दुनिया में सीरियंस की बड़ी तादाद ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया। सीरिया में 26 मई को सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। इससे पहले जुमेरात को बाहर के मुल्कों में रहने वाले सीरियन शहरियों को वोट देने का मौका दिया गया। इन इलेक्शंस में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मौजूदा सदर बशार अल असद भी शामिल है। जुमला 51 नॉमिनेशंस दाखिल किए गए थे, लेकिन सिर्फ 3 की उम्मीदवारी कबूल की गई और बाकियों की रद्द कर दी गई। बशार अल असद ने 2014 के सदारती इलेक्शंस में 85% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि बशार अल असद चौथी बार कामयाबी हासिल करेंगे। उनकी मियाद जीत की सूरत में 7 साल होगी। 2011 में अरब बहार के बाद होने वाली खाना जंगी में अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, फ्रांस, इसराइल और दूसरे मुल्कों की मदद और कोशिशों के बावजूद बशार अल असद को सदर के ओहदे से हटाया नहीं जा सका। उनकी बरकरारी में ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया ने अहम रोल अदा किया। बात करते हैं कोविड-19 की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को 24 घंटों के अंदर बैरूनी मुल्कों से कोविड-19 वैक्सीन खरीदनी चाहिए और रियासतों में तकसीम करनी चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत के दौरान हफ्ते को ये बात कही। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि बाज़ मुल्कों में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन का ज़ख़ीरा है। मरकज़ को चाहिए कि ऐसे मुल्कों से दरख्वास्त करे कि वो फाजिल वैक्सीन को इंडिया को रवाना कर दें। केजरीवाल ने कन्फर्म किया कि दिल्ली में हफ्ते से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीका अंदाजी रोक दी गई है, क्योंकि इसके लिए वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 2.5 करोड़ डोजेस की जरूरत है, लेकिन मई के महीने में उसे सिर्फ 16 लाख डोजेस दिए गए। इंडिया में 2,57,000 नए कोविड केस पाए गए और 4,194 मौतें हुई। वजारत सेहत ने ये बात बताई। ये बात दोहराई गई एक रिपोर्ट में कि कोविड-19 की मौजूदा लहर में ऐसे नौजवानों को खतरा है जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है। मुसलसल 9वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए केसों से ज्यादा रही है। नीति आयोग के चीफ ने कोविड-19 केसों में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि सख्त पाबंदियों की वजह से केसेस कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ जब खुल जाएगा तब भी एहतियात बरतनी चाहिए। तमिलनाडु में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। ये लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था। जर्मनी ने बरतानिया के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया में कोविड-19 की इंडियन शक्ल के फैलने पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए ये फैसला किया गया। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसों में इजाफे को देखते हुए स्कूल 6 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया। सिर्फ पंजाब सूबे में 24 घंटों में 35 मौतें हुई और 1000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए। पाकिस्तान में 30 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन और साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बातचीत की और इस प्रोग्राम को रोकने से इत्तेफाक किया और कहा कि इसके लिए नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत होनी चाहिए। बाइडेन और मून जाए इन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बाइडेन ने कहा कि अमरीका और साउथ कोरिया दोनों को हालात के ताल्लुक से तशवीश है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा को मदद पहुंचनी शुरू हो गई। दोबारा तामीर के लिए कई साल लगेंगे। फौरी $38 मिलियन की जरूरत। गाजा जंगबंदी पर अमल जारी। इजिप्ट डेलीगेशन ने की इसराइल और हमास के ओहदेदारों से बातचीत। बाइडेन ने दिया 2 रियासती हल पर जोर। एंटनी ब्लिंकन इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। फलस्तीनी फतह के साथ नए दौर में दाखिल, लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, हमास लीडर्स का खिताब। फलस्तीनी आजमाइश में खरे उतरे, खामनाई का खिताब। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा हमास की जीत से इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने वालों को धक्का लगा। नाइजीरिया के आर्मी चीफ फौजी ओहदेदारों के साथ प्लेन क्रैश में हलाक। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत, केजरीवाल ने कहा 24 घंटों के अंदर बैरूनी मुल्कों से टीके हासिल किए जाएं। इंडिया में 2,57,000 नए कोविड केस। तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।